ناراض ہے تو تم ناکام ہو، فتح شکست چلتی رہے گی۔ دو بیٹے ہیں باپ بیٹے جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے، دو باپ بیٹے، ایک حضرت زکریا ایک حضرت یحییٰ، یہ دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں، یہ زکریا سے خطاب۔ پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ یہ دو باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا، ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا۔ تو کیا زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، دو ٹوٹے جو ہو گئے، یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں، تو قرآن ان کے گیت گا رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا۔ زکریا یہ ساری زکریا کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی، قرآن کہہ رہا ہے اب دعا کی قبولیت، یا زکریا ہم نے سن لیا تیری دعا کو سنا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کے بیٹے کا نام بھی بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں، اس کا نام ہوگا یحییٰ، ہم نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ایک دفعہ اور دہرایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے، وہ بڑے دلیر بہادر تھے، ان کا یہ حرب جنگجو بہادر، اب کہا نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کوئی پہلا نام جنگجو دلیر بہادر، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے، آج تک آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، سب سے پہلے میرے بچوں کے لیے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں اور میرے رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو ایک یحییٰ کے لیے ہوا ہے اور ایک حسن اور حسین کے لیے ہوا ہے، ایک ذبح ہو گئے اور ایک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، تو کیا یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں نہیں، کامیاب یحییٰ اور زکریا ہیں۔ یہ لشکر ناکام، ان کے سر کٹ گئے، کیا یہ ناکام ہو گئے؟ تاریخ نے کیا بتایا کہ کامیابی کا سہرا انہی کے گلے میں آیا ہے، عزتوں کی چوٹیاں انہوں نے سر کی، انہوں نے طے کی۔ کہا بھائی تم چلے جاؤ، انہیں میری طلب ہے، اے ہے ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ایک بول پہ، اور جان بچانے کے لیے جائز ہے، یزید کے بیعت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، اور کلمہ کفر کہنا جائز ہے کہ ایک آدمی کو تمہیں گولی مارتے ہیں کلمہ کفر کو اگر وہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے انجاز الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جان بچانے کے لیے تم زبان سے کہہ بھی دو اور دل تمہارا مومن ہے تو ہم معاف کریں گے، تو گنجائش موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ لیکن ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے، جہاں اجڑ جانا آباد ہونے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے، جہاں نیزوں پہ چڑھ جانا پھولوں کے سیج پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، جہاں کانٹوں پہ چلنا پھولوں پہ چلنے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہاں ایمان کا یہ لیول آ چکا تھا، کبھی تم چلے جاؤ، انہیں میری ضرورت، ایک بول پہ اولاد بھی جان بھی سب کچھ بچ سکتا تھا، مال بھی، اور جنت تو پہلے موجود ہے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، چونکہ جنت تو مل گئی تھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے، اور جنت نہیں ملی، چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، جنت کی سرداری ملی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور سرداری مل چکی ہے، تو
کر لیتے جان بھی بچ جاتی, اولاد بھی بچ جاتی, مال بھی بچ جاتا, اور جنت تو پہلی ہے. میں تو آپ سب اس لیے جمع ہیں کہ چلو ہمارا یہ عمل اللہ قبول کر کے ہماری بھی جنت کا فیصلہ کر دے, کچھ ہمارے کھاتے میں نیکیاں ڈال دے. لیکن رب کی بے نیازی کی قسم, نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے, اس کا احسان ہے, وہ رد کر دے, مردود کر دے, وہ بے نیاز ہے. لیکن یہاں تو سب کچھ ہو چکا ہے, فیصلے ہو چکے ہیں. یہاں میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. جو سارے فیصلے ہو چکے. تو پھر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے؟ ہاں پھر پیغام ادھورا جاتا, پیغام دینا تھا, اپنی وراثت کو منتقل کرنا تھا, اس لیے جان کی بازی کھیل گئے. ورنہ جان بچانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, کر لیتے بیعت. لیکن پھر آگے اب روشنی تو ہے, راستہ تو ہے, کوئی نہ چلے, راستہ موجود ہے, اور کوئی کھڈوں میں جاتا ہے تو حکومت کو گالی نہیں دے سکتا, سڑک ہی نہ کوئی نہیں بنائی, وہ سڑک تھا تو وہ آپ نہیں ٹردا انا. تو میرے رب نے شاہراہ قائم کر دی, میرے نبی نے اپنی اولاد کے خون سے اسے روشن کر دیا. اب یہ شاہراہ موجود ہے. اب اگر سیاستدان کھڈے میں جاتا ہے, ڈاکٹر, وزیر, انجینئر, صدر, مرد, عورت, چھوٹا بڑا, پولیس, فوج, ریڑی والا, مل والا, دفتر والا, پنجابی, دیہاتی, سندھی, بلوچی, پٹھان, اگر یہ کھڈے میں گرتے ہیں تو شاہراہ موجود ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتے جی راہ کوئی نہیں تو ٹوئے ڈھائپ ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے. شاہراہیں موجود ہیں, خون سے چراغ جل رہے ہیں, اور سب سے بڑا چراغ حسین کا ہے جو نہ بجھے گا نہ بجھ سکتا ہے. یہ پیغام ہے, یہ صرف رونے پیٹنے کی نہیں ہے. 10 دن آتے ہیں, حسین کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا. 12 دن ربیع الاول کے آتے ہیں, اللہ کے نبی کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا. یہ کوئی 10 دن کا نوحہ ہے, یہ وہ کوئی 12 دن کی خوشیاں ہیں, وہ ساری زندگی کا پیغام ہے. میلاد بھی اور یہ محرم بھی, یہ ساری زندگی کا پیغام ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ تعلیمات اوجھل نہ ہوں, ان سے دائیں بائیں نہ ہوں. صرف واقعہ سنا کے پیسے لے لینا, جیب کھری کرنا. کچھ رونے والوں نے آنسو بہا دیے, چلو جی ساڑی بخشش ہو گئے. جنت اتنی آسان ہے کہ چند آنسو بہا دو اور جنت مل جائے. کیوں سر کٹا دیا اولاد سمیت؟ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا, آسان ہے. ایک شخص نے کہا کوفے والے, میں نے زندگی میں ایسا جوان نہیں دیکھا جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھے اور اس کے ماتھے پہ بل نہ پڑے. کہ جاؤ بھائی چلے جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. کہا نہیں, زندگی موت آپ کے ساتھ ہے. تو پھر یہاں حسین ابن یزید, حسین سواد کے ساتھ سین نہیں, حسین ابن یزید, اس نے کھڑا ہو کر کہا ارے اللہ کے بندو مبارک ہو, ہمارے اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ آ کے ہمیں قتل کر دو. سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے, کہا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں, میرے رب کی قسم میری ایک جان ہے جو ایک وار پہ ختم ہو جائے گی. کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کرتا, میں ایک جان تیرے اوپر قربان کرتا. میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی. یہ پیغام جا رہا ہے فاسٹ والوں کو, کائنات کے سارے کلمہ گو انسانوں کو, کہ اللہ کو پانے میں ہر سودا منظور ہے. اللہ کو کھونے کے بعد جو پایا ہے وہ کھویا ہے, جو پایا ہے وہ کھویا ہے, اور اللہ کو پا لینے کے بعد جو کھویا ہے وہ پایا ہے. اللہ کو پا لینے والا کچھ نہیں بگڑا اس کا, اللہ کو کھو دینے والے نے کچھ نہیں پایا, کوئی منزل طے نہیں ہوئی ہے, کھاٹے کے سودے کر کے جا رہا ہے. دنیا بھی ذلت ہے, آخرت بھی ذلت. صبح ہوئی, خیمے کے سامنے بیٹھے تھے, اونگ آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو, یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ بیٹا تم آ رہے ہو میرے پاس, ہم آ چکے ہیں لینے کی, بس اب ملاقات کا وقت. تو زینب رونے لگی کہ مت رو, یہ نوحہ نہ کرنا, نوحہ نہ کرنا, میں مقصد پہ جان دے رہا ہوں. میرا باپ مجھ سے افضل تھا, وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا. میرا بھائی مجھ سے افضل تھا, وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا. میری ماں مجھ سے افضل تھی, وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا. میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں. اپنے آنسوں کو ضبط کر لے, صبر کا پیکر بن جا. اہل بیت کے مناسب نہیں ہے
आहो फगां, उम्मत को पैगाम जा रहा है, ये तो मेरा इजाफा है, इंसानियत को पैगाम जा रहा है। हमें पैगाम पहुंचाना है अपने खून से, अपनी हड्डियों से, अपने गोश्त पोश से पैगाम पहुंचाना है। फिर कोई अपने आप को बेचता है तो बेचे, फिर कोई अपने आप को अंधी राहों में धकेलता है तो धकेले। राहें रोशन हैं, शारा है, सिरात मुस्तकीम है। फिर आपने साथियों से फरमाया, अच्छा मेरा तो पहले ही फैसला ये था, अगर तुम्हारा भी ये फैसला है तो आज मुबारक रात है, सब अल्लाह के सामने रोवो धोवो कि कल हमारी अल्लाह से मुलाकात है, तो अल्लाह हमें रहीम और करीम बन के मिले, मेहरबान बन के मिले। खाली रोने धोने पे अल्लाह मिलता तो इनको सर कटाने की क्या जरूरत थी। ओहो, आपके लश्कर में 32 घोड़सवार थे और 40 पैदल थे, तो आपने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम की। राइट साइड पर ज़ुहैर इब्न कैन को सरदार बनाया, लेफ्ट पर हबीब बिन मुजाहिर को, और दरमियान में अपने भाई अब्बास को, उनको झंडा दिया। फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने कहा कि मैं आखिरी हुज्जत के तौर पर तुमसे बात कर रहा हूं। देखो, क़यामत तक मेरे कत्ल पर जितना अल्लाह नाराज होगा, किसी के कत्ल पर इतना नाराज नहीं होगा। अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो जितना मेरे कत्ल पर अल्लाह नाराज होगा, क़यामत तक किसी के कत्ल पर ऐसे अल्लाह नाराज ना होगा। तो अल्लाह को नाराज ना करो, अपनी जहन्नम ना खरीदो। लेकिन जब भाइयों 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 हिर्स और हवस से इंसान को अंधा कर देते, हिर्स और हवस से इंसान को अंधा कर देते, दिल पत्थर हो जाते हैं, आंखें पत्थर आ जाती हैं, दिल भी पत्थर हो जाते हैं, कानों में डांट पड़ जाते हैं। नवासा रसूल सामने है और आंखों पे पर्दा आया हुआ, कानों में डांट हैं। शिमर आगे बढ़कर कहने लगा, हम तुम्हें कत्ल करेंगे। आपने कहा, अल्लाहु अकबर, सदक अल्लाह व रसूल, सच कहा अल्लाह उसके रसूल। साथियों ने पूछा, क्या कहा? अल्लाह रसूल ने क्या सच कहा? तो आपने शिमर को देखकर कहा, शिमर वो था काला चिट्टा, उसको बरस हो गई थी, फुलबेरी जिसे कहते हैं, काला चिट्टा काला चिट्टा। तो आपने फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी से सुना था, आपने फरमाया था, मैं देख रहा हूं एक काला चिट्टा कुत्ता मेरी औलाद का खून पी रहा है, ये है वो, ये है वो, ये सामने खड़ा हुआ है। मैंने अल्लाह के नबी से सुना था, एक काला चिट्टा कुत्ता मेरी औलाद का खून पी रहा है, वो ये है। फिर ज़ुहैर आगे बढ़े, कहा देखो मैं इत्माम हुज्जत पर बात कर रहा हूं, अभी हम एक उम्मत हैं, दीन एक है, कुरान एक है। अगर तलवार उठ गई तो तुम और उम्मत होगे, हम और उम्मत होंगे। तुम नवासा रसूल पे इन बदबख्तों को तरजीह न दो, चंद दिन मिट जाने वाली जिंदगी पर, जिंदगी को आखिरत पर तरजीह न दो। उनका अपनी बकवास बंद करो, पिछड़ जाओ, हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तो मुस्कुराए, अच्छा अबिल मौत तो खव्विफना, बेवकूफों हमें मौत से डराते हो, इस हुसैन के साथ मरना हमें हजारों बरस की जिंदगी से ज्यादा महबूब है। तो सबसे पहले उबैदुल्लाह बिन उमैर निकले हज़रत हुसैन के लश्कर से, है भाई कोई एक एक करके मेरे मुकाबले में है। तो उधर ज़ियाद का गुलाम निकला और दूसरा इब्ने ज़ियाद का गुलाम निकला, यसार। तो उन्हें दोनों को कत्ल कर दिया। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा तो सबको मार देंगे, ये तो मरने पर आए, इनसे कौन लड़ सकता है, हमला करो इकट्ठे। तो 500 आदमी ने मिलकर घोड़ों पे वार के तीर चला, तो घोड़े सबके नीचे गिर गए, घोड़े खत्म हो गए। फिर सारे पैदल हो गए, फिर जंग शुरू हो गई। तो सबसे पहले शहीद जो हुए मुस्लिम बिन औसज, हज़रत हुसैन के लश्कर में जो सबसे पहले शहीद हुए मुस्लिम बिन औसज। करते 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 जोहर की नमाज का वक्त दाखिल हो गया। वक्त दाखिल हो, आपने सूरज को देखा तो आपने फरमाया, इनसे कहो थोड़ी देर जंग बंद करो, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो शिमर ने कहा नहीं पढ़ने देंगे, इसमें कत्ल, तो हमारी नमाज होती ही नहीं। तो हबीब बिन मुजाहिर ने कहा, लानत हो तुम पर, नमाज रसूल की नहीं होती और तुम्हारी होती है। तो जब उन्होंने नमाज के लिए तलवार नहीं रोकी तो आपने ये नहीं फरमाया ठीक है चलो, नहीं 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 नहीं, नहीं। पैगाम जा रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, जैसे जो टेलीकास्ट हो, पैगाम जा रहा है, आने वाली नस्लों के लिए पैगाम जा रहा है, नमाज नहीं छोड़नी। ज़ेर खंजर में ये पैगाम सुनाया हमने, ये पैगाम देना फास्ट वालों को जो क्लास के पीछे नमाज छोड़ देते हैं, जो कैफेटेरिया पे बैठे बैठे नमाज छोड़ देते हैं, सोते सोते नमाज छोड़ रहे हैं। पैगाम देना है क्या?
کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پیچھے رہ کے آ گئے تھے, 10-15 تو شہید ہو چکے تھے, تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا. نہ پڑھتے, میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے, اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. کہ نہیں, صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی, اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. جنت بعد کی چیز ہے, اللہ پہلے ہے. اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا, میں کر رہا. جنت دینا نہ دینا تیری مرضی. تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے, میرا کام ہے. تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے. تو اگر صرف جنت کا سودا ہوتا تو نہ پڑھتے. جنت کا نہیں, میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں دیکھنا اپنے بندے کو. تو میں کہتا ہوں 14 صدی کی تاریخ میں یا شاید اس سے بھی پہلی انسانی تاریخ میں ایسے نمازی زمین آسمان نے نہ دیکھے ہوں گے نہ دیکھے گی. تنہما داغ داغ شد, رواں رواں خون بن چکا ہے اور جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں. اب کربلا کی مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا عرش فرش کانپے ہوں گے. جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا. اور کیسا خوبصورت پیغام امت کی طرف منتقل کیا ہے کہ یوں سجدے کیے جاتے ہیں, یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کمر خون آلود ہے, سینہ خون آلود ہے, بازوں سے خون ہے, ٹانگوں سے خون. اپنے خون سے وضو کیا, کربلا کی مٹی سے کیا. اللہ اکبر. کیا فرشتوں میں کوہرام مچا ہوگا, کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیے ہوں گے, اور کیا عالی شان پیغام پہنچا. ہمیں اللہ کو پانا ہے, ہمیں اللہ کو پانا ہے, مجھے اللہ کو پانا ہے. مجھے روٹی پہ نہیں بکنا, مجھے کرسی پہ نہیں بکنا, مجھے ایم این اے ایم پی اے شپ پر نہیں بکنا, مجھے وزارت پہ نہیں بکنا, مجھے چند سکوں پہ نہیں بکنا. میں ایک مل ٹیکسٹائل کے لیے, میں دولت دھن کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. مر جانا کوئی عیب نہیں, نیزوں پہ چڑھ جانا کوئی عیب نہیں ہے, اولاد کا ذبح ہونا کوئی عیب نہیں ہے. نافرمانی عیب ہے, نافرمانی عیب ہے. زہیر بڑے شاہ سوار تھے, جدھر منہ کرتے تھے پیدل تھے. کوفی آگے بھاگ پڑتے تھے, آگے بھاگتے تھے. جدھر تلوار لے کر چلتے کوفے والے آگے بھاگ پڑتے تھے. تو ابن زیاد نے کہا مل کے حملہ کرو اس پر. تو جب وہ گرے ہیں نا تو حسین قریب تھے, ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارا. اقبل ہدیت ہادیا مہدیج الیوم تلقى جدک النبی حسنا والمرتضى علیہ ذی الجناحین الجعفر الکمیہ واسد اللہ الشہید الحیہ. آگے بڑھ. مرتے مرتے یہ چند شعر کا. اچھا اب دلیری دیکھو کہ مرتے ہوئے شعر و شاعری کر رہے تھے. کتنا پرسکون تھا دل دماغ. شاعری دل دماغ سکون ہو تو شاعری آتی ہے, ایسے تھوڑا شاعری آتی. کتنے پرسکون تھے, کٹتے ہوئے, مرتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, کہ شاعری نکل رہی. آگے بڑھ حسین, تو ہادی اور مہدی ہے, ہدایت پر ہے, ہدایت یافتہ ہے. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حسن اور اپنے باپ علی کے ساتھ. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے ذی الجناحین جعفر طیار کے ساتھ. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حمزہ اسد اللہ کے ساتھ. آگے بڑھ, تیرے لیے موت ہار ہے, صحرا ہے. ایک ایک کر کے آخری پہلے شہید ہوئے مسلم اور آخری شہید ہوئے سوید بن عمرو. جان نثاروں میں پیچھے اہل بیت رہ گئے, باقی سب ختم ہو گئے. پیچھے طرف اہل بیت رہ گئے. آخری سوید, پہلے مسلم, بیچ میں سارے کٹتے گئے. پیچھے صرف اب خاندان کے 15-16 نوجوان رہ گئے. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی آگے بڑھے, علی الاکبر جن کو کہا. ان کا ابا مجھے اجازت, آج میں تیری حفاظت پہ قربان ہو جاؤں. دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا. تو سب سے پہلے علی الاکبر شہید.
پھر دوسرے نمبر پر حسن کے بیٹے حضرت قاسم شہید. اہل بیت میں قاسم سب سے حسین تھے، سب سے حسین. جب قاسم شہید ہوئے تو حضرت حسین بہت روئے. کیا عجب کہانی ہے. جس امت کے پاس ایسی داستان ہو، پھر جھوٹ پہ بک جائے، پھر روٹی پہ بک جائے، پھر شراب و زنا پہ بک جائے، پھر چوپڑیوں پہ بک جائے. عجب بات. چند سکوں پہ ایمان بیچتے. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، تیری مدد سے قاصر ہے. پھر ان کی لاش کو اٹھایا، جا کے پیچھے ڈال دیا. تو حسین کے بیٹوں میں ابو بکر، علی الاکبر، عبداللہ، 3 شہید. حسن کے بیٹوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر شہید. حسین کے بھائیوں میں عثمان، علی، محمد، جعفر، ابو بکر، 5 بھائی شہید. عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور چھٹے خود. حضرت علی کے 6 بیٹے شہید. 5 حضرت فاطمہ کے علاوہ بیویوں سے، اور 1 حضرت حسین ابن علی اور حسین ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید ہوئے، عون اور محمد. مسلم بن عقیل. السلام علیکم دوستو، ایسے اسلامک بیان سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.